آخر میں کلائمیٹ چینج کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے اس کو فلیگ کیا. جب اب نے 2013 میں پختونخوا میں فیصلہ کیا بلین ٹری سونامی کا، تب سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا، سائنس آ گئے تھے پاکستان میں کہ گلوبل وارمنگ سے ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے اور پھر گلیشیئر لیکس بننی شروع ہو گئی ہیں. اور دیہات میں جو لوگ رہتے تھے اور میری طرح کا جو کہ زیادہ ٹریکنگ اور شوق تھا دیہات میں جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا، تو ہمیں تو سائنس 20 سال پہلے شروع ہو گئے تھے آنے کہ موسم گرم ہونا شروع ہو گیا. لیکن تب کوئی اتنا سیریس نہیں لیتا تھا اس کو. پاکستان میں تو کبھی کوئی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی تھریٹ آگے آ رہی ہے. اور پاکستان ان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج. اور ایکچولی ہندوستان بھی بہت ونربل ہے، کیونکہ جو وہاں بھی جو انڈو گنجیٹک پلین ہے اس کے اندر تو زیادہ پانی تو گلیشیئر سے آتا ہے، تو وہاں بھی بڑی ونربلٹی. اور ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں وہ زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں بنسبت جو کاراکورم کے گلیشیئرز ہیں. تو ہمارے تو جو آدھے سے زیادہ پانی آتا ہے وہ کاراکورم اور سلیمان رینج سے آتا ہے. تو ہندوستان میں تو ان کا سارا ہی ہمالیہ سے پانی آتا ہے گلیشیئرز کے اندر. تو ہمارے دونوں کے فیوچر کنیکٹڈ ہے. ہم دونوں کو مل کے یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر پورا زور لگانا چاہیے. لیکن ابھی تک وہ جو سیریسنس ہے ورلڈ لیڈرز کے اندر وہ میں نہیں دیکھ رہا. اور وہ اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ ان کے جو کمرشل انٹرسٹ ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں جو کہ سٹیپس چاہیے کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے. یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ سارا ڈے ٹو ڈے پرابلمز آتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف اپنے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے، آپ نے اپنی اکانومی کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو آپ اگر وہ سٹیپس لیں گے، ہندوستان میں تو ان کے پتہ نہیں کتنی بجلی کوئلے سے بنتی ہے، پاکستان میں تو منسکیول ہے، ہم تو سب سے کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایمیشنز کے لیے، لیکن ہندوستان میں تو بہت زیادہ ان کی بجلی کوئلے سے بنتی ہے. تو وہ سارا وقت پھر یہ بیلنس کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم یہ سٹیپس لیتے ہیں تو یہاں بے روزگاری ہو جائے گی، لوگ ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے ہماری گورنمنٹ خطرے میں آ جائے گی. یہ ساری جگہ پہ یہ پرابلم بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ سٹیپس نہیں لیتے تو دنیا کو آپ مشکل میں ڈالنے لگے آگے، اور بڑے سیویئر کانسیکوینسز ابھی سے ہی نظر آ گئے ہیں کلائمیٹ چینج کے، جو کہ ویدر پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں ساری دنیا میں. تو اس میں ہم کم از کم پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، اور ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ ساری دنیا کے اندر اپریشیٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ریجن ہے یہ کنیکٹڈ ہے. جس طرح بھی اعزاز صاحب آپ نے بات کی، ریجنز ڈیولپ ہوتے ہیں، صرف ملک نہیں ڈیولپ ہوتا. تو ہماری یہ ریجنز کے اندر 2 پرابلم ہیں. ایک تو ہم بالکل پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ٹریڈ بڑی کم ہے، کانفلکٹ کی وجہ سے ٹریڈ کم ہے. دوسرا جو آگے کلائمیٹ چینج ہے اس میں بھی ہم کنیکٹڈ ہیں. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان میں ایسی حکومت آئے جس سے ہم لاجک سے اور سینٹی سے بات چیت کر سکے اور اپنے مسئلے حل کر سکے. اور ہمارا مسئلہ صرف کشمیر کا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ بھی بندوقوں سے اور بم سے نہیں حل ہونے لگا، یہ صرف ڈائلاگ سے حل ہوگا. اور اس کا حل ہے ہی پولیٹیکل ڈائلاگ. اور اس کے اور جو بھی کوشش کر رہا ہے ہندوستان کے بندوق کے زور سے اور جو وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور ظلم کر کے کشمیریوں کو دبا رہے ہیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. آپ ایک پاپولیشن کے اگینسٹ کبھی جیت نہیں سکتے. اگر پاپولیشن کے اگینسٹ جیت سکتے تو امریکہ آج افغانستان میں جیت چکا ہوتا. اس سے طاقتور فوج تو کبھی آئی نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈائلاگ ٹیبل پہ اپنا کشمیر کا مسئلہ حل کریں، اور اس کے بعد پھر جوائنٹلی کئی چیزیں ہم فائٹ کر سکتے ہیں. یہ جو پولوشن ہے لاہور میں، یہ جتنا مرضی آپ لاہور میں کچھ کر لیں، لیکن وہ جو آپ سیٹلائٹ سے دیکھ لیں کہ وہ تو دلی سے لے کے سارے پنجاب سے پورا ایک پولوشن کا کور آ گیا. تو جب تک دونوں ملک نہیں مل کے بیٹھیں گے، وہ لاہور کی ہم جتنی بھی چیزیں کریں گے ہم صرف آدھا ہی مسئلہ حل کریں گے. آدھا مسئلہ تو جب تک جوائنٹ دونوں ملک مل کے نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا.